نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کی طرف سے 4 اہم ترین پروگرام اس کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، یعنی فہم قرآن کے عنوان سے۔ دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور چوتھا پروگرام میری دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام پروگرام آپ حضرات کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج جو پروگرام اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 85۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جدلیاتی لبرلزم کے 84 ایپیسوڈ یعنی 84 ایپیسوڈز پیش کر چکا ہوں۔ پچھلے 11 ایپیسوڈز میں نے آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں، یعنی اس کے بینیفٹس، ایڈوانٹیجز بیان کی ہیں، اور آج بھی میں آپ کے سامنے لبرلزم کی اگلی خوبی، یعنی جمہوری رویوں کا ارتقاء، یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ لبرلزم کی خوبیوں میں سے 12ویں خوبی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے قبل میں نے لبرلزم کی 11 خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو آج یہ 12واں پارٹ ہے لبرلزم کی خوبیوں کا۔ لبرلزم کی خوبیاں آپ تقریباً اختتام پذیر ہیں، کوئی 1-2 خوبیاں رہتی ہیں، وہ بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ تعالی العزیز لبرلزم کے نقائص وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اب ہمارے سامنے ہے لبرلزم کی خوبی نمبر 12، جمہوری رویوں کا ارتقاء۔ جی ہاں عزیزان محترم، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ، اسلام کے بعد تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ لبرلزم ہی وہ ایک نظریہ تھا جس نے جمہوری رویوں کو ارتقاء بخشا۔ جمہوریت کی بنیاد دراصل آزادی اظہار رائے میں ہے، جو فرد کا ایک بنیادی حق ہے۔ جی ہاں، آزادی اظہار رائے۔ لبرلزم سے پہلے بادشاہوں کے دور میں یا آمروں کے دور میں ذرہ برابر بھی کسی کو اجازت نہ تھی کہ کوئی کسی کے سامنے دم مار جائے، کسی بادشاہ کے سامنے جرت نہیں تھی کسی کے کوئی بول جائے، دم مار جائے۔ کوئی آمر کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ، بادشاہ ہوتا تھا یا کوئی آمر ہوتا تھا، اظہار رائے کرنے والوں کو فوراً پکڑ کر ان کے کرندے جیل میں بند کر دیتے تھے۔ جی ہاں، یہ سب سے پہلے اظہار رائے کی آزادی لبرلزم نے عطا کی، اور یہ افراد کی آزاد مرضی سے حکومتوں کا قیام اصل میں عظیم الشان جمہوری رویہ ہے۔ جی ہاں، یہ لبرلزم جب سے ارتقاء پذیر ہوا تب سے جمہوری حکومتیں وجود میں آئیں۔ اس سے پہلے جمہوری حکومتوں کا کوئی وجود نہ تھا، بادشاہتیں تھیں یا آمریتیں تھیں۔ جی ہاں، لبرلزم نے آ کر بتایا کہ عوام سے رائے لو، عوام سے ووٹ لو، عوام کے ووٹوں سے منتخب افراد کرو، اور ان افراد کو جو ہے اجازت دو کہ وہ اپنے میں سے ایک اچھا آدمی منتخب کریں، بادشاہ کے طور پر، وزیر اعظم کے طور پر، صدر کے طور پر اپنا حکمران منتخب کریں وہ۔ تو اس طرح عوام کی آزاد رائے سے حکومتیں وجود میں آنے لگیں۔ یہ لبرلزم کا ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ تو فرد کی آزاد رائے کا حق دلانے کے لیے قرون اولیٰ کے جو لبرل محققین تھے، لبرل ماہرین تھے،
اور لبرل جو دانشور تھے ان کا بڑا اہم رول ہے۔ اسی طرح قرون وسطیٰ کے جو اکابرین تھے لبرلزم کے اور دانشور تھے ان کا بڑا اہم رول ہے۔ جی ہاں، اور لبرلزم اور کلاسیکل لبرلزم کے جو لوگ بانی تھے جن میں سے جان لاک ہے، تھامس ہابز ہے، آدم سمتھ ہے، جان جیکبس روسو ہے، والٹیئر ہے، اور بعد میں آنے والے جو ادوار تھے ان میں بھی بڑے عظیم الشان لوگ آئے سامنے میدان میں جنہوں نے لبرلزم کے فروغ کے لیے بڑا کام کیا۔ ایسے لوگوں میں سے بھی جنہوں نے بڑی جد و جہد کی، اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے لبرلزم کے لیے، ان دانشوروں میں بھی جان اسٹورٹ مل تھا، جیمز مل تھے، جرمی بینتھم تھا، اور دیگر کی کاوشیں جو تھیں وہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ ان لوگوں نے لبرلزم کے لیے اپنی جان جوکھوں میں پڑھ کر بڑی انہوں نے محنت کی، بڑی کاوش کی، اور یہ حق لیا بادشاہوں سے۔ اس وقت بادشاہ تھے، ان سے یہ حق لیا کہ عوام کی رائے سے منتخب ہوگا بادشاہ۔ تو اس طرح لبرلزم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے جمہوری رویوں کو ارتقا بخشا، ورنہ اس سے قبل حالات جو ہے وہ آپ کو میں کیا بتاؤں۔ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے، تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سقراط کو آزادی اظہار رائے کے جرم میں وہ زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سقراط کتنا بڑا دانشور تھا، قرون اولیٰ کا دانشور سقراط، بقراط، افلاطون، یہ بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں یونان کے۔ تو سقراط کو زہر کا پیالہ کیوں پینا پڑا؟ اس لیے کہ وہ آزادی اظہار رائے کے حق میں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے بولوں گا اور عوام کو حق ہے بولنے کا، بادشاہ کی رائے غلط ہو تو ہم اسے غلط کہیں گے، لیکن اس کو پکڑ کر زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا گیا۔ سقراط کو جیل میں نظر بند کر دیا گیا، قید میں رکھا گیا، اور پھر بالآخر اس کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا گیا۔ اور گلیلیو کے ساتھ کیا کیا معذرت خواہ، گلیلیو کے ساتھ کیا کیا گیا؟ گلیلیو نے کہا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے اور سیارے سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مرکز الشمس نظریہ کا اس نے ارتقا کیا، اور اس نے بتایا لوگوں کو کہ یہ تمام سیارے جو ہیں اور زمین جو ہے یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا پکڑو اس ظالم کو، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے نظریات کو غلط کہتا ہے، ہمارے مذہب کو غلط کہتا ہے، عیسائیت کو غلط کہتا ہے، ہمارے پوپ جو ہیں ان کو غلط کہتا ہے، ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو پنڈت ہیں ان کو غلط کہتا ہے، ہمارے راہبوں کو یہ شخص غلط کہتا ہے، اس کو پکڑ لو گلیلیو کو۔ اور گلیلیو کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا اور اسے توبہ طائب ہونے پر مجبور کیا گیا۔ کہاں تھی اظہار رائے آزادی؟ آزادی کی اظہار رائے کہاں تھی؟ اظہار رائے کی آزادی بالکل نہیں تھی، مفقود تھی یہ چیزیں اس زمانہ میں۔ وہ بے شمار دانشوروں کو، مفکرین کو، محققین کو، سائنسدانوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور لبرل مفکرین کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ ان کے سروں کے اوپر آرے رکھ کر ان کو 2 لخت کر دیا گیا، 2 ٹکڑوں میں چیر دیے گئے ان کے جسم، اور دریا برد کیے گئے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور، لبرل مفکرین، لبرل دانشور جو اظہار رائے کے حق میں تھے، آزادی اظہار رائے کے حق میں تھے، جو کہتے تھے ہمیں بولنے دو، بادشاہ کے سامنے بولنے دو، آمر کے سامنے بولنے دو، ہم بولیں گے، اگر وہ غلط چلیں گے تو ہم انہیں غلط کہیں گے، ہم انہیں صحیح نہیں کہہ سکتے، آزادی اظہار رائے کا حق دو ہمیں۔ لیکن کیا گیا؟ دہکتی آگ میں ان کو ڈالا گیا، دہکتی آگ میں عزیز و اقارب اور گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا ایسے لوگوں کو، اور پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ لیکن آزادی اظہار رائے کا نعرہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح جمہوری رویوں کے ارتقاء میں جو کردار لبرلزم نے ادا کیا، لبرل مفکرین نے ادا کیا، لبرل دانشوروں نے ادا کیا، لبرل اکابرین نے ادا کیا، لبرل ماہرین نے ادا کیا، وہ دنیا کا کوئی نظریہ اور دنیا کا کوئی اور پروگرام وہ کردار ادا نہیں کر سکا۔ سو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کا آج ہمیں جو درس دیا ہے، آج ہمیں جو آزادی ملی ہے اس موضوع پر، آج ہم جو اپنی آزاد رائے سے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سب کچھ، جی ہاں، یہ سب کچھ لبرل مفکرین کی محنت اور کاوش کا نتیجہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔